بات میں بہت سارے دین ہیں۔ عیسائیت یہ بھی دین ہے، یہودیت ایک یہ بھی دین ہے، سکھ ازم یہ بھی دین ہے، ہندو یہ بھی دین ہے، اور ایک اسلام یہ بھی دین ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی جل علا نے فیصلہ فرما دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف دین ہے تو دین اسلام۔ لیکن یہ دین آپس میں بڑی مخالفت، ہر کوئی اپنے انداز میں بات کر رہا ہے، ایک دوسرے سے جھگڑا اور مخالفت سب کچھ ہو رہا ہے۔ صرف ایک بات ہے جس پر سارے متفق ہیں، ایک بس دنیا میں ایک بات ہے، وہ کیا ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے، بس سارے۔ جب پتہ ہے کہ موت آنی ہے، کسی سے بات چھپی ہوئی نہیں ہے، صرف آنکھیں بند کر لینے سے بلی سے بچا نہیں جا سکتا۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اس کے لیے تیاری کر لیں۔ ہم اپنی دنیا کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، حتیٰ کہ حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے قبر کے لیے، آخرت کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ ہمیں سچا مسلمان ہونا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، خاص طور پہ مسلمان۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس میں پہلے نبی کریم علیہ السلام نے ذکر کیا ہے زبان کا، بعد میں ہاتھ کا۔ حالانکہ ہاتھ تو دو ہے نا، اور ہے بھی تو ماشاءاللہ کتنا بڑا، تو زبان تو اتنی ساری ہے نا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، بڑا شاہ نے، کہ بھائی سب سے ہتھیار کون سا ہے؟ کسی نے کہا تمانچہ، کسی نے کچھ اور کہا، کسی نے کہا تیر ہے، کسی نے کہا نہیں توپ ہے، کسی نے کچھ کہا۔ ایک بابی کہا جی میں نے بھی کچھ کہا، وہاں اجازت ہے یا تم ہی کہہ لے؟ کہنا جی آ کی حضرت کی جناب، ایک تو یہ کہ ہاتھ ہر وقت ہوتا ہے، ہر وقت اپنے پاس ہے، اور اس سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے زبان کا ذکر فرمایا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان ہاتھ سے بھی زیادہ اہم چیز ہے۔
اب دیکھیے زبان اور ہاتھ میں اگر ہم فرق کرنے میں آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہاتھ صرف اپنے سامنے والے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن زبان صرف سامنے والے کے لیے نہیں بلکہ اس سے پہلے والوں کے لیے بھی، بعد میں آنے والوں کے لیے، سب کے لیے زبان استعمال ہو سکتی ہے۔ جویں کہ اسی کہہ دینے اوئے تیرے جمن والے مر جان، ہوئے تیری نسلاں مک جان، ہوئے دونوں اوپر سے بھی نیچے سے بھی ہم بات کر دیتے ہیں، لیکن ہائے افسوس ہم نے یہ تو یاد کر لیا، ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات یاد نہ کی۔ آپ کس پیارے انداز میں زبان کا استعمال فرما رہے ہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ ہاں آپ اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور آنے والے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے بخشش فرما دے۔ قرآن مجید ہمیں بیان فرماتا ہے کہ ہم نے کسی کے لیے دعا کرنی ہے نا، بخشش کی دعا کرنی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے اپنی بخشش کی دعا کرنی ہے، پھر کسی اور کی دعا، بخشش کی دعا کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ بھی تو اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخشش فرما دے، اور اس کے بعد جتنے بھی مسلمان ہیں سب کی بخشش فرما دے۔ اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام آپ کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، اور جو میرے گھر ایمان کے ساتھ آ جائے اسے بھی بخش دے، اور مومنین اور مؤمنات کے لیے بخشش فرما دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنی بخشش کی دعا کریں، پھر اس کے بعد اپنے فوت شدگان اور مسلمانوں کی دعا، بخشش کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں اس بات پر توفیق عطا فرمائے کہ ہم پہلے اپنی بخشش کی دعا کریں پھر دوسروں کے لیے۔ سنیے، میں بات کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا پیاری زبان استعمال کی ہے۔ اب سنیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
کہ جنت میں ایک درجہ ہے جس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے. یہ ایک درجہ ہے، یوں کہہ لیجیے کہ ایک محل ہے کہ اس کا اندر باہر سے نظر آتا ہے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے. اللہ اکبر! اتنی پیاری چیز ہے، اتنا شفاف ہے، صاف ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ فرمایا نا تو حضرت سیدنا ابو مالک رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس خوش نصیب کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس بندے کے لیے ہے جو اچھا کلام کرے. جبکہ ہم اپنی اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں؟ میں ایک گھر میں جایا کرتا تھا، پرانی گھر، بہت پرانی، اور وہاں میں نے جو دیکھا، اور میں اس گھر سے پھر میں نہیں کبھی گیا. اس کے بعد میں نے کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا بچہ، اب وہ بولنے کی عمر میں آیا ہے. اب اس کے ماں باپ اسے کیا سکھا رہے ہیں؟ اب ماں کہہ رہی ہے کیا؟ ابا کتا. اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں تو کہہ امی کتی. اللہ اکبر! ہمارے بس یہی رہ گئی ہے. تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص جو کلام اچھا کرے، جس کی زبان میں وہ چاشنی ہو جو ایک مسلمان میں ہونی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس کے لیے وہ جنت میں محل بنایا ہے کہ اتنا شفاف، اتنا شفاف، اتنا شفاف کہ باہر سے اندر اور اندر سے باہر ہر چیز نظر آتی ہے. اللہ اکبر! پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس بندے کے لیے ہے جو اچھے کلام کرے، اچھے طریقے سے کلام کرے اور کھانا کھلائے. ہم کتنا کھلاتے ہیں؟ ہماری تو حالت یہ ہے کہ ساڈے ہاتھ چ ہوئے نا روزی تو اسی دیکھتے ہیں اسے والی مار دیے. یہ تو اس اللہ نے اپنے ذمے میں رکھی ہوئی ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھے. 3 شخص ہیں جس کے بارے میں سرکار شاہ، لیکن پہلی بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اچھا کلام کرے. ہم کتنا اچھا کلام کرتے ہیں؟ میرا ایک دوست ہے، اس کا بیٹا وہ کہیں گھر والوں کے ساتھ گیا تو ہوا حالت کیا ہے کہ وہ بات کر رہا ہے فلانے کی، تو ساتھ میں وہ ادی ماں تے ادی بھن گالی نکال رہا ہے. اب وہ اس کی ماں اپنی بہن سے کہہ رہی ہے ذرا انہوں پوچھ ذرا انہیں گال کڈی کہ نہیں. انہوں نے کہا صحیح تو اللہ معاف فرما دیا، تو گالاں کرنا ہے؟ نہیں میں کدوں گال کڈی ہے؟ اب کہہ میں کدوں، میں تو یہی کہا بس. گالی نکال رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے. میرے بھائی ہم نے کیا اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے؟ جب ہمیں دکان میں جب جاتے ہیں نا بڑے بڑے، میں نے دیکھا ہے نیک لوگ جب ملازم سامنے آتا ہے نا بس تو کون ہے، تو فلانا ہے، تو فلانا ہے. اللہ کے بندے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنت میں وہ بالا خانہ ہے جس کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے نظر آتا ہے. اتنا پیارا، اتنا شفاف، وہ اس کے لیے ہے جو کلام اچھے طریقے سے کرے. پھر آگے چلیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے
دو کاموں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مصطفیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ فرمایا ایک جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، اور دوسرا وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اس کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے چلیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر مہاجر من ہاجر ما نہی اللہ۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور فرمایا مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز سے رک جائے جس کو اللہ نے منع کیا۔ مہاجر کی شان کتنی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی جل والا ارشاد فرماتا ہے، والذین ہاجروا ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ وہ لوگ جو مہاجر ہو جائیں، آج میری زبان بھی پوری طرح نہیں ساتھ دے رہی، اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو مہاجر ہو جائیں، پھر ان کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، یا اپنی طبی موت اس دنیا سے چلے جائیں، ان کو بعد میں اللہ تعالی رزق حسن عطا فرمائے گا۔ توجہ ہے؟ جن کو اللہ تعالی مہاجر بنا دے، اور مہاجر ہے کون؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مہاجر وہ ہے کہ جو اللہ کی منع کی چیزوں سے رک جائے۔ تو جب وہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کو شہید کر دیا جائے یا تبھی موت اس دنیا سے چلا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی جل والا اسے رزق حسن عطا فرمائے گا۔ تو رزق حسن والے ہیں کون؟ میرے داتا صاحب ہیں، میرا بابا صاحب ہیں، خواجہ معین الدین چچمیری ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت ہیں، باب حضرت سلطان باہو ہیں، میرے سلطان ہے، پھر میرے خواجہ محمد صادق صاحب، اور یہ وہ لوگ ہیں تو جن کو اللہ تعالیٰ رزق حسن عطا فرماتا ہے، پھر بانٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل سکھا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اب اس سے آگے بات تو کوئی نہیں ہے نا۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل سکھا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کھانا کھلایا کرو، اور آپ نے ارشاد فرمایا سلام عام کیا کرو، اور فرمایا اچھا اور پاکیزہ کلام کیا کرو۔ پہلا کام زبان سے بغیر ہو سکتا ہے، دوسرا کام بھی بغیر زبان کے ہو سکتا ہے، لیکن اچھا کلام زبان کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں سکھایا ہے، سنیے، کبھی کبھی انسان ایسی بات کر جاتا ہے
کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے یہ کیا ہو گیا، لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ کی طرف توجہ کو ہونی چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ جنتیوں والے عمل کرتا ہے، اور یہ جنتیوں والا عمل ہے، اچھی بات، پاکیزہ گفتگو، یہ جنتیوں والی بات ہے، کیونکہ سرکار فرما رہے ہیں۔ لیکن سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار دو علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کبھی کوئی بندہ جنتیوں والے کام کرتا ہے، کرتے 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 جنت سے ایک بالشت پیچھا رہ جاتا ہے، بس اتنی جنت ہے بس، کہ اچانک لکھا ہوا سامنے آ جاتا ہے، پھر ایسا کام کر دیتا ہے کہ وہ جنمی ہو جاتا ہے۔ ایک بات ہے، ایک اللہ کا ولی تھا، اس نے نماز کی نیت باندھی ہوئی تھی کہ اچانک ماں نے آواز دی۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا یہ پہلے زمانوں کی بات ہے، اس وقت گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، ان کو اجازت نہیں تھی، ہم پڑھتے نہیں۔ کرونا آیا نا، اس نے ہمیں سکھایا کہ بھئی جو مولوی جو کہتے تھے نا، وہ بات سامنے آ گئی ہے کہ سرکار نوافل اور سنتیں گھر پڑھا کرتے تھے، ایسے تو مولوی نہ پڑھے نا، کہتے لے جی یہ بڑا سنت چوڑ مولوی ہے، یہ سنتا پڑھتا ہی نہیں۔ بلکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فجر کی سنتیں گھر پڑھ کے آیا کرتے تھے، نوافل گھر جا کے، بلکہ یہ جمعے کے 4 رکعتیں، اس کے بعد 2 نوافل، اکثر ہم سنت کہتے ہیں، 2 نوافل سرکار دو عالم اکثر گھر میں جا کر پڑھا کرتے تھے، لیکن نہیں اللہ اکبر۔ تو خیر وہ سلسلہ کر رہا تھا، ماں نے آواز دے دی، جنید بات سنو، مسئلے کا پتہ نہیں تھا کیا کریں۔ پھر ماں نے تھوڑی دیر بعد پھر کہا جنید میری بات سنو، لیکن وہ تو ساتھ والے جہاں نے بنایا ہوا تھا مسجد تو وہاں تھا۔ پھر اس نے آواز دی اور ساتھ کہہ دیا اچھا اگر تو میری بات نہیں سنتا نا تو اللہ تعالیٰ تجھے بری عورت کے منہ لگائے۔ آگے کیا بہت سارا وقت ہے، لیکن بات کرنا چاہ رہا ہوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا پیاری بات کہی۔ سرکار کی والدہ تو پہلے ہی تشریف لے گئی تھی، لیکن کیا فرماتی ہیں؟ سرکار فرما رہے ہیں ما کان جریج فقیہن، جریج فقیہ نہیں تھا، اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، میں اللہ کا رسول نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں بلاتی، میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی بات کرتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بسا اوقات یکدم پلٹ کر دیتی ہے، اللہ اکبر۔ تو دوسری حدیث پاک سنیے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ جنمیوں والے کام کر کے جہنم کے بالکل ایک بالش کے فاصلے پر آ جاتا ہے کہ لکھا ہوا سامنے آ جاتا ہے، وہ جنتیوں والے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ تو بھائی ابھی پنجابی کہندے نے کہ ڈلیاں بیریاں دا حالی کچھ نہیں بگڑیا، ہمیں آج توبہ کرنی ہے، وگرنہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں فرما رہے ہیں اور ہمیں فرمانے میں بتا رہے ہیں کہ تم اپنے رب کے پاس آ جاؤ، رب کی بارگاہ میں آ جاؤ،
تو وہ کتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اللہ اکبر، وہ فرما رہا ہے کہ اگر تم میرے پاس ایک بالشت بھر کے آؤ گے نا تو میں تمہیں پورے ہاتھ سے بھر کے آؤں گا، اور اگر تم میرے پاس چل کے آؤ گے تو میری رحمت تمہارے پاس بھاگ کے آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے ایک اور حدیث پاک سن لیجیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے، کلمہ جو زبان کے بغیر ممکن نہیں ہے، کوئی بندہ ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے دوزخ سے اتنی دور چلا جاتا ہے، اتنا دور چلا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو یہ کس سے ممکن ہے؟ زبان سے ممکن ہے نا۔ اگر ہم مصطفیٰ کریم اسلام کے غلام ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو اس بات پر ڈھالا ہوا ہے کہ ہم نے اچھی بات ہی کرنی ہے، اچھا کلام ہی کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے لیے جنت نزدیک آ جائے گی اور دوزخ بہت دور بہت دور بہت دور چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتقوا النار، آگ سے بچو، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرٍ، کہ وہ کھجور کی گھٹڑی کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی بچو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھجور کی گھٹڑی بھی کسی وقت گڑبڑ کر سکتی ہے۔ اور یار اور تو بڑی دور دی گل ہے نا، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب ایک سیب بخشوانے کے لیے گئے تھے نا، ہے تو سنیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کھجور کی گٹلی بھی نہ پائے، جو کھجور کا حصہ آدھا حصہ بھی نہ پائے، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ زبان سے اچھی بات ہی کہہ لے، وہ بھی جنت کے لیے سبب بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا مجھے اور آپ حضرات کو جنت اچھی بات اور جنتی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی کوشش کی میں نے، لیکن آج زبان بالکل ساتھ نہیں دے رہی۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا سب کا حاضری ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ نے سنا تھا